نازش کا باپ ایک کم عقل مرد تھا۔ کاروباری معاملات بھی نازش کی ماں دیکھا کرتی تھی۔ جب نازش کی ماں مر گئی تو نازش کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ ایک چالاک عورت تھی۔ وہ نازش کی شادی اپنے بوڑھے وکیل کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ جب نازش نے انکار کیا تو دھوکے سے اس کو کمرے میں لے جا کر اپنے بھائی کو کمرے میں بھیج کر کمرہ بند کر دیا اور پھر بعد میں ماں کی موت کے ساتھ ہی نازش کو یہ ادراک ہو چکا تھا کہ وہ اس بے حس دنیا کی تلخی اور کڑواہٹ کے بھنور میں پھنس چکی ہے۔ اس کی ماں کی زندگی ایک ایسے مرکز کی سی تھی جس کے گرد ابو اور دادی سمیت وہ سبھی گردش کرتے تھے۔ باپ کی کمزور شخصیت کی وجہ سے تمام امور میں فیصلہ سازی ماں ہی کرتی تھی۔ بقول دادی، اس کے دادا ایک باروب اور سخت گیر شخصیت کے حامل تھے، جن کی مرضی کے خلاف کھڑے ہونے کی مجال کسی ذی روح میں نہ تھی۔ اقبال صاحب کا بچپن اپنے والد کے غیظ و غضب کی نظر ہو گیا۔ بچپن میں بچوں والی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ منی منی خوشیوں پہ جوش سے چلا اٹھنا یا چھوٹی موٹی ضد تو جیسے گناہوں میں شامل تھی۔ غصہ دادا جی کی ناک پہ دھرا رہتا تھا۔ ماتھے پہ مستقل لکیریں پڑ جانے کی وجہ سے عام حالات میں بھی چہرے سے برہمی جھلکی پڑتی تھی۔ ایک دفعہ تو انہیں نازش کے ابو کی کسی بات پر اتنا غصہ آیا کہ ایک دائرہ بنا کر انہیں سزا کے طور پر اس میں کھڑا کر دیا اور حکم صادر کر دیا کہ قدم اس سے باہر نہ آنے پائے۔ وہ روتے چلاتے دائرے سے باہر کی طرف بھاگتے تو ایک زور کا ڈنڈا ان کے پاؤں پر پڑتا۔ جانے کتنے گھنٹے وہ دائرے کے درمیان سہمے سسکتے ڈرے ہوئے کھڑے رہے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ دادا جی کو سمجھا سکتے یا روک سکتے۔ دادا جی کی اسی سخت طبیعت کی وجہ سے اس کے ابو زندگی کے ایک دائرے سے کبھی باہر نہیں آ سکے، جو دادا جی کی زندگی میں دادا جی کے گرد گھومتا تھا اور ان کے بعد امی کے گرد گھومنے لگ گیا۔ اس کے ابو نے ساری زندگی دادا جی کے ساتھ ان کے کریانے کی دکان پر ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گزار دی۔ نہ اتنی ہمت تھی اور نہ اجازت کہ اپنے فیصلے کر سکتے، اور یہ تو قدرت کا اصول ہے کہ جو چیز استعمال نہ کی جائے اسے زنگ لگ ہی جاتا ہے۔ جیسے کہاوت ہے، کنویں بہتے رہنے سے اور رشتہ ملتے جلتے رہنے سے زندہ رہتے ہیں۔ نازش کی امی ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اقبال صاحب کی شخصیت ایک ایسے بچے کی مانند ہے جسے سڑک پر چلنے کے لیے ماں کی انگلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دادا جی کی وفات کے بعد اقبال صاحب عیال دار ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے۔ دکان کا ایک معاملہ حل ہوتا تو دوسرا توجہ طلب ہوتا۔ کبھی پتی ختم تو کبھی مسالے، انڈے، ڈبل روٹی آئے دن خراب ہونے لگی۔ پیسوں کا حساب کتاب، اشیاء کی فہرست بنانا، ان کی گنتی کرنا، ان کو ترتیب دینا اور دکان کی صفائی سے لے کر جانے کتنے معاملات اس کی مستقل توجہ چاہتے تھے۔ ایسے میں ان کے سالے نے ان کی کچھ مدد کی تو کچھ عاقبت نہ اندیش دوستوں کے مشورے سے ان کو لگا کہ نازش کے ماموں ان کی جائیداد پر قابض ہونے لگے ہیں۔ قریب تھا کہ کاروبار میں کوئی بڑا گھاٹے کا سودا کر بیٹھے۔ نازش کی امی نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے کاروباری معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ شروع میں روز ہی دکان پہ شوہر کے ساتھ جاتی، بعد میں ہفتے میں 1 یا 2 بار جانا بھی کافی ہوتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اقبال صاحب عملی طور پر صرف دکان پر بیٹھ کر گھاٹ سے معاملات طے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ روپے پیسے کے اور دکان کے سامان کی خرید و فروخت کے تمام معاملات ان کی بیگم ہی دیکھتی تھی۔ یہاں تک کہ بینک میں اکاؤنٹ بھی انہی کے نام تھا۔ نازش کی امی کی وفات کے بعد حالات ایک دم پھر سے دگرگوں ہو گئے۔ 40ویں کے بعد اقبال صاحب ایک دن بینک سے واپس آئے تو بہت پریشان تھے۔ نازش کے استفسار پر معلوم ہوا کہ بینک اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ اقبال صاحب کو نہیں معلوم تھی۔ ان کے بقول جب انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو بینک والوں نے کہا کہ آپ کسی اچھے وکیل سے رابطہ کریں۔ جیون ساتھی کے چلے جانے کا دکھ کیا کم تھا جو نئی آفتاب آن پڑی تھی۔ اگلے دن وکیل کے پاس سے واپس آئے تو بہت غصے میں تھے اور اپنے سالے کو گالیاں دے رہے تھے۔ وکیل نے انہیں بتایا تھا کہ نازش کے ماموں نے اپنی بہن کے بینک اکاؤنٹ پر قبضہ کرنے کے لیے بینک والوں کو پیسے دے کر اکاؤنٹ بلاک کرا دیا ہے۔ نازش جو ان دنوں میں انٹر کی طالبہ تھی، ان معاملات کی چندہ سمجھ نہیں رکھتی تھی، مگر اتنا اندازہ تھا کہ اس کے ماموں ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ مگر اقبال صاحب کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے
اور نہ ہی کسی سے مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے بقول انہیں ایک بہترین وکیل مل گیا تھا جو ان کو صحیح مشورے دے رہا تھا۔ وہ ماموں کے گھر جا کے دنگا فساد بھی کرائے تھے، جس کا علم نازش کو ماموں کے فون سے ہوا۔ وہ بہت دل گرفتہ لگ رہے تھے، کہنے لگے کہ جو الزام اقبال مجھ پہ لگا رہا ہے اس کی مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم مجھے بہت پیاری ہو، اپنی بہن کی آخری نشانی سمجھتا ہوں، اس لیے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ میں عقل نہیں ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ بینک کے معاملات ایسے نہیں چلتے، بینک میں کوئی پیسے دے کر کسی کا اکاؤنٹ بلاک نہیں کر سکتا، اور مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارا دل میری طرف سے صاف رہے، لیکن میں تمہارے باپ سے مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ نازش کے لیے تمام معاملات کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ بوڑھی دادی بھی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے صرف یہی مشورہ دیا کہ خاموش رہو اور دیکھتی رہو۔ پھر معاملات کس طرح چلے اور کس طرح حل ہوئے زیادہ تفصیل تو پتہ نہیں چل سکی، بس اتنا ہی پتہ چلا کہ وکیل جاوید صاحب بہت منجے ہوئے اور لائق شخص تھے، جنہوں نے معاملہ ایک ہی پیشی میں ختم کروا دیا۔ ماموں کو بھی کچھ پیسہ دیا گیا اور نازش سے بھی کچھ کاغذات پہ دستخط کروائے گئے۔ ان کاغذات میں کیا لکھا تھا اور نازش کی دستخط کی نوبت کیوں آئی اسے کچھ علم نہیں تھا۔ اس کی تو بس یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ وکیل صاحب ان کی زندگیوں سے چلے جائیں۔ نازش کے دستخط لینے وکیل صاحب اور ان کے سیکرٹری شہلا خود گھر آئے تھے۔ نازش کو جاوید صاحب ایک آنکھ نہ بھائی، وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھے جن کا پیٹ آگے کو نکلا ہوا تھا، آنکھیں لال انگارہ اور نگاہیں تو جیسے نازش کی اندر تک اتر رہی تھی۔ ان کی سیکرٹری ہر معاملے میں پیش رہی اور ابو کے ساتھ ہر جگہ جاتی رہی۔ جب پیسوں کا معاملہ حل ہوا تو نازش اور اس کی دادی نے سکھ کا سانس لیا، لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ معاملہ تو اب شروع ہوا ہے۔ اگلے ہی دن اقبال صاحب نے دادی سے کہا کہ وہ سیکرٹری شہلا سے دوسری شادی کر رہے ہیں۔ پہلی بیوی کی زندگی میں ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے گھومنے اور ہر کام ان کے مشورے بلکہ ان کی اجازت سے کرنے والے اقبال صاحب کو شاید اپنی بیوی سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی ان کی ضرورت تھی، اور یہ تو نازش نے اور دادی نے سوچا ہی نہ تھا کہ وہ اپنی ضرورت اب ایسے پوری کریں گے۔ جمعے کا دن نکاح کے لیے فائنل کر لیا گیا تھا۔ نکاح ہوا اور وہ اسی گھر میں آ گئی۔ بات صرف شہلا کے آنے کی ہوتی تو پھر بھی شاید برداشت ہو جاتا، اصل ناقابل برداشت تو وہ وکیل تھا جو شہلا کے بقول اس کا منہ بولا بھائی تھا۔ وکیل کے آنے جانے کا نہ کوئی ٹائم مقرر تھا اور نہ ہی کوئی دن، جب بھی آتے بہانے سے نازش سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے، جتنا وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے وہ اتنا ہی ان سے دور بھاگتی۔ اس کی سب سے مضبوط ڈھال دادی تھی، جنہیں شاید الہام ہو جاتا اور پہنچ جایا کرتی تھی۔ شہلا ہر وقت اپنے منہ بولے بھائی کی قصیدے پڑھتی رہتی تھی۔ انہیں کی زبانی پتہ چلا کہ وکیل صاحب شادی شدہ ہیں لیکن اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن اور خوش نہیں ہیں۔ ان کی بیگم بہت لڑاکا اور جھگڑالو طبیعت کی مالک ہیں، عمر میں بڑی اور ایک بد شکل عورت ہے۔ شہلا کے بقول وکیل صاحب بہت نفیس آدمی ہیں اور ان کی بیگم ان کے بالکل برعکس ہیں۔ نازش کو نہ شہلا میں کوئی دلچسپی تھی نہ ہی ان کے منہ بولے بھائی اور اس کی بیوی میں۔ شہلا کا رویہ دادی کے ساتھ بہت ہی خشک اور روکھا پھیکا سا تھا، البتہ نازش کے ساتھ بہت میٹھے انداز میں پیش آتی تھی۔ اسے ان کا انداز بہت بناوٹی لگتا۔ جیسے تیسے دن گزر رہے تھے، نازش وکیل صاحب سے بچنے کے لیے ہر وقت دادی کے کمرے میں گھسی رہتی تھی اور ساری توجہ پڑھائی پہ رکھتی۔ دن گزرتے گئے اور وہ گریجویشن کے لیے ڈگری کالج میں آ گئی، جہاں اسے ایک بہترین سہیلی مل گئی۔ عطیہ کے والد بھی ایک وکیل تھے اور ان کی بدولت اس پر انکشاف ہوا کہ شیلا اور اس کے منہ بولے وکیل بھائی نے اقبال صاحب کی اس بات سے ناواقفیت کا فائدہ اٹھایا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا بینک اکاؤنٹ بینک والے خود ہی سیل کر دیتے ہیں اور پھر عدالت کے ذریعے وہ اس بندے کے تمام ورثہ کو شریعت کے مطابق حصہ دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر ایک دن کا کام ہوتا ہے۔ اس سارے مراحل سے بچنے کے لیے زیادہ تر لوگ بینک کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اکاؤنٹ ہولڈر کی وفات ہو چکی ہے، خود ہی اے ٹی ایم کے ذریعے پیسے نکال لیتے ہیں۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی امی کے ورثہ میں اس کے ماموں اور وہ بھی شامل تھے۔ اس سے شاید کسی اتھارٹی لیٹر پر دستخط کرا لیے گئے تھے۔
बहरहाल अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। जो नुकसान होना था वो हो चुका था और शहला और वकील की शक्ल में उनके सर पर आजमाइश मुसल्लत कर दी गई थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस आई तो देखा कि शहला ने उसकी पसंद के बहुत पुरतकल्लुफ खाने बना रखे थे। देखते ही कहने लगी, तुम और अम्मा मुझसे खींची खींची रहती हो। मैंने सोचा कि आज तुम्हारी और अम्मा की पसंद का खाना बनाऊं और हम मिलकर खाएं ताकि हमारे दरमियान मौजूद दूरियां कम हो सके। दादी कहाँ है? उसे इनका मीठा लहजा हजम नहीं हो रहा था। वो नमाज पढ़ रही हैं, नमाज पढ़कर आते ही होंगी। तुम बैठो और खाना शुरू करो, तुम्हें भूख लग रही होगी। उसे वाकई भूख लग रही थी, इसलिए नाचार खाना खाने बैठ गई। उसके साथ शैला भी खाना खाने लग गई। ऐन उसी वक्त खटाक से कमरे का दरवाजा खुला और वकील जावेद दांत निकालता अंदर दाखिल हो गया, जिसे देखकर नाजिश का हलक तक कड़वा हो गया। ओ भाई, आप बहुत अच्छे टाइम पर आए हैं, बैठिए ना। वकील साहब को शहला की कुर्सी पर बैठता देखकर वो एकदम खड़ी हो गई। अरे तुम क्यों खड़ी हो गई? बैठ जाओ, मैं अम्मा को देख के आती हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शहला कमरे से निकल गई। अम्मा का सुनकर मजबूरन वो बैठ गई। जावेद बहुत बेतकल्लुफी से शहला की प्लेट में ही खाने लगा, जो उसे बहुत अजीब लगा। अरे आप क्यों रुक गई? खाइए ना। देखिए देखिए, आप अपनी आंखों से देख लें। जब मैं आपको नाजिश और जावेद भाई के बारे में बताती थी तो आपको यकीन नहीं आता था। आप खुद देख लें। शहला की फातिहाना आवाज उसके कानों में पिघले हुए शीशे की मानिद दाखिल हो रही थी। शहला इकबाल साहब को साथ लिए कमरे में आ मौजूद हुई थी। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। हाँ, इकबाल भाई, मैं और नाजिश एक दूसरे से बहुत अरसे से मोहब्बत करते हैं। जावेद ने बगैर झिझके, बगैर घबराए अगले ही लम्हे खड़े होकर जैसे ऐलान किया, जिसे सुनकर वो उछल ही पड़ी। ये क्या बकवास कर रहे हो? उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह नोच ले। बस नाजिश, डरने की जरूरत नहीं, आखिर एक दिन तो ये होना ही था। अब्बू, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। आप मेरे यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। देखो नाजिश, डरो नहीं। तुम ही तो मुझे कहती थी ना कि तुम्हारे अब्बू को मनाऊं। अब वक्त आ गया है, मैंने तुम्हारे अब्बू को सब बता दिया है। शहला का बनावटी प्यार देखने वाला था। शहला आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मारे हैरत के उसकी जुबान ही गंग हो गई। ये क्या हो रहा है? शोर शराबा सुनकर दादी भी आ गई। दादी को देखकर उसे कुछ हौसला हुआ, वो उनके पीछे छुपने को भागी। लो आ गई बुढ़िया, सुन लो तुम भी कि तुम्हारी पोती मेरे भाई को पसंद करती है और उनसे शादी करना चाहती है। खबरदार, मेरी बच्ची पर कोई इल्जाम मत लगाना। क्या मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे और तुम्हारे मुंह बोले भाई के दरमियान क्या चल रहा है? मैं अगर खामोश रही और तुम्हारे करतूतों पर पर्दे डालती रही तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें कमजोर समझकर कुछ भी बकतोगी। दादी दबंग लहजे में बोली। क्या क्या कहा तुमने? मुझ पे इल्जाम लगाया? देख रहे हैं इकबाल, ये बुढ़िया क्या कह रही है। आप कुछ बोलेंगे नहीं? ए अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गई ये दिन देखने से पहले। शहला ने बाकायदा बैन शुरू कर दिया। ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। दादी मैदान छोड़ने पे राजी ना हुई। अम्मा, इकबाल साहब की चिल्लाती हुई आवाज के साथ दादी के मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ की आवाज ने नाजिश और दादी को सख्ते में डाल दिया। 400 सन्नाटा हो गया था, या शायद उसकी तमाम हिस्सियात थम गई थी। ये क्या कर दिया था उसके बाप ने? यकदम उसने अपने आप को जहनी और जज्बाती लिहाज से अपने बाप से गैर मुंसलिक पाया। वो एक ऐसे बाप की बेटी कैसे हो सकती थी जिसने अपनी जन्नत अपनी माँ पे ही हाथ उठा दिया। मुझे शैला ने कई बार बताया कि तुम उसे किस तरह जिज करती हो। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और तुम? अब्बू ने उंगली का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। ठीक है, अगर तुम जावेद से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। हालांकि मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था। तुम्हारी खुशी की खातिर अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगा। अगले हफ्ते क्यों? आज, बल्कि अभी क्यों नहीं? शहला की आवाज कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। उसकी हिस्सियात जाग रही थी। मुझे मंजूर है, जावेद चहका। वो लोग और भी ना जाने क्या कहकर बाहर निकल गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस दादी को ही देख रही थी, जो खाने की मेज की कुर्सी पे पत्थर का मुजस्मा बनी बैठी थी। दादी, उसने उनका कंधा हिलाया। बार बार बुलाने पे उन्होंने आंखों की पुतलियां मोड़ के उसे देखा। उफ, किस कदर खाली आंखें थी। उस वक्त दादी उसे अपनी उम्र से ज्यादा ज़ईफ महसूस हुई। गोश्त पोस्ट की दीवार बनी। दादी को जब नाजिश कमरे में लाई तो पीछे पीछे शहला भी दंदनाती हुई कमरे में आन मौजूद हुई।
اور ایک سرخ جوڑا اس کے بستر پہ پھینک کر اسے تیار رہنے کی تلقین کر کے فاتحانہ چال چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اسے کون سا تیار ہونا تھا، وہ تو بس آنکھیں موندی پڑی دادی کی کبھی ٹانگیں دباتی تو کبھی بازو۔ ظہر کے بعد جب شہلا آئی تو اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر جانے کیا بک بک جھک جھک کرتی رہی، مگر اسے ایک بت کی طرح خاموش دیکھ کر ایسے ہی دوپٹہ اس کے سر پہ ڈال کر گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ کمرے میں مولوی اقبال صاحب، شہلا اور جاوید کے علاوہ کون کون تھا اسے کچھ معلوم تھا نہ جاننے کی جستجو۔ بیٹی، کیا تمہیں جاوید اکبر ولد محمد اکبر بعوض 50,000 روپے حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نہیں، یہ ایک لفظ محض لفظ نہیں، ایک برقی روح کا جھٹکا تھا جو حاضرین کو لگا۔ عام حالات میں شاید وہ بھری محفل میں باپ کو ذلیل اتنی آسانی سے نہ کر پاتی، مگر ماں پر ہاتھ اٹھا کر اقبال صاحب نے اپنی بدبختی کا خود ہی آغاز کر دیا تھا۔ نازش، اقبال صاحب کی غصے سے بھری آواز آئی، محترم، لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب اٹھتے ہوئے ناراض سے بولے، نہیں نہیں، یہ تو راضی تھی، آپ 2 منٹ رکے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لائے، شہلا بھی پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تمہاری ہی پسند ہے نا، پھر کیوں تماشا لگایا ہے؟ کس نے کہا یہ میری پسند ہے؟ مجھ سے کب پوچھا آپ نے؟ بلیک میل کر رہی ہے، کچھ اپنے نام کرانا چاہتی ہوگی۔ دیکھو لڑکی، یہ گھر تمہارا باپ میرے نام کر چکا ہے اور دکان سے بھی کچھ حصہ نہ ملے گا۔ شہلا کے منہ سے انکشاف سن کر اسے کوئی خاص حیرت نہ ہوئی۔ جس طرح تم مجھے ذلیل کر رہی ہو اس کے بعد مجھ سے توقع مت رکھنا، چپ چاپ نکاح کرو ورنہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ حسب روایت اقبال صاحب نے بغیر تصدیق کے ایک طرف کی بات کا یقین کرتے ہوئے فیصلہ صادر کر دیا۔ نکاح اسے نہیں کرنا تھا، جس کی پاداش میں گھر سے بے گھر ہوئی۔ افسوس صرف اس بات کا تھا کہ دادی سے ملاقات نہ کرنے دی گئی۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد عطیہ کے گھر جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اور اس کے گھر والوں نے بہت کھلے دل سے اسے اپنے گھر رہنے کی اجازت دی۔ ادھر سے ہی ماموں کے گھر فون کیا، مجھے بہت دکھ ہے نازش کہ اقبال نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ سہیلیہ کی آج کل رشتے کی بات چل رہی ہے، تمہیں اپنے گھر لا کر میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ پچھلی بار بھی تمہارے باپ نے آ کر پورے محلے کے سامنے مجھے بے عزت کیا تھا، جبکہ میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے مجھے کس کس کو وضاحتیں دینی پڑی تھی۔ تمہاری ممانی نے تبھی مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آئندہ تم سے اور اقبال سے کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ ٹھیک ہے ماموں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنے اندر کے درد کو گہرائی میں دفنایا۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ عطیہ کے گھر مستقل رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے BA کے امتحان ہو چکے تھے مگر ابھی نتیجہ نہیں آیا تھا۔ اس کی گزارش پہ عطیہ کے والد نے اس کی نوکری ایک لڑکیوں کے بورڈنگ اسکول میں لگوا دی۔ وہ پرائیویٹ اور صاف ستھرا ادارہ ایک ریٹائرڈ کیپٹن اور اس کی بیوی چلا رہے تھے۔ اس اسکول میں 100 کے قریب لڑکیاں تھیں۔ وہ ایک 3 رہائشی منزلہ عمارت تھی جس کے ساتھ ہی اسکول تھا۔ رہائشی عمارت میں بچوں کے علاوہ ایک کمرہ مستقل نگران کے لیے مختص تھا۔ 3 خواتین صبح سے شام تک کے لیے آتی تھی جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ان دنوں مستقل نگران 1 ماہ کے لیے چھٹیوں پہ گئی تھی، اس لیے اسے عارضی طور پر اس کمرے میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ بچیوں سے اور بچیاں اس سے گھل مل گئی تھی۔ روبینہ اور امبرینا تو خاص طور پہ اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ یہ بالترتیب 10 اور 8 سال کی 2 بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا مگر والد صاحب حیات تھے۔ گھر میں کسی عورت کے نہ ہونے کی وجہ سے صفدر صاحب اکیلی بچیوں کو گھر پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کام کی وجہ سے رات کو گھر آنے میں اکثر دیر ہو جایا کرتی تھی۔ بچیوں کی ایک پھپھو تھی مگر وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ دار بھی گھر بار بال بچوں والے تھے جو اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ ہفتے کے اختتام پہ بچیاں باپ کے ساتھ ایک دن گزار کر آتی تھی۔ یہ تمام باتیں اسے دونوں بہنوں کے ذریعے سے پتہ چلی تھی۔ ان دنوں وہ پریشان تھی کیونکہ 1 مہینہ ہونے والا تھا اور اسے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا تھا۔ جب ان دونوں بہنوں نے اسے اپنے والد سے ملوایا، صفدر صاحب پہلی ہی ملاقات میں شریف النفس اور معقول آدمی معلوم ہوئے۔ انہوں نے کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر اسے شادی کی پیشکش کر ڈالی، یہ کہہ کر کہ اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ گھر پہ رکھنے کے لیے انہیں کسی سے شادی کرنی ہی ہے اور اس عورت کے انتخاب کی ذمہ داری انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دے رکھی تھی۔ وہ دونوں بہت سمجھدار اور حساس طبیعت کی تھی۔ نازش انہی کا انتخاب تھی۔ انہوں نے بڑوں سے مشورہ کر کے جواب مانگا تھا۔
मशवरा उसे किसी से क्या करना था। फैसला करना उसके लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि उन बच्चियों में उसे अपना आप नजर आया था। उनकी जिंदगी में कोई शैला न आ जाए ये सोचकर ही वो डर गई थी। अगले हफ्ते अपनी रजामंदी देने से पहले अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ, बल्कि यही कहा कि उनकी नजर में उसकी इज्जत और बढ़ गई है। निकाह सादगी से हुआ। उनकी तरफ से उनकी बहन और कुछ करीबी अजीज शरीक थे, जबकि उसके करीबी अजीजों में अतिया की फैमिली, बोर्डिंग स्कूल की इंचार्ज और कुछ उसातिज़ा शामिल थे। सफदर बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत जिम्मेदार बाप होने के साथ साथ ख्याल रखने वाले शौहर भी साबित हुए। न कभी जहेज का ताना दिया, न खानदान के न होने पे कोई तंज किया। आने जाने मिलने मिलाने पे कोई रोक टोक ना थी। बच्चियां भी उससे मानूस हो गई थी और बहुत इज्जत करती थी। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी। वैसे भी खुशकिस्मत वही होता है जो अपनी किस्मत पे खुश होता है। एक दफा वो अपने घर भी गई दादी की खैरियत मालूम करने। उसे रह रह कर ख्याल आता कि ना जाने उसके जाने के बाद उनके साथ क्या सलूक किया गया होगा। वहां जाकर पता चला कि वो फ्लैट तो बिक चुका है। सामने की फ्लैट वाली आंटी बहुत मोहब्बत से मिली। वो बहुत पुरानी जानने वाली थी। उन्हीं से पता चला उसके जाने के एक हफ्ते बाद ही दादी की वफात हो गई थी। उसके कुछ अरसे बाद ही इकबाल साहब और उनकी बेगम वो फ्लैट बेचकर कहां चले गए मालूम नहीं। घर के साथ साथ दुकान भी बिक चुकी थी, जिसकी वजह से इकबाल साहब का कोई अता पता मालूम न हो सका। जिंदगी अपने डगर पे गामजन थी। एक दिन वो बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी और गाड़ी बुरी तरह ट्रैफिक में फंसी हुई थी। शदीद गर्मियों का दिन था। वो सख्त बेजारी और उलझन से गाड़ी से बाहर देख रही थी जब उसकी नजर एक फटे पुराने कपड़े पहने, गंदे बिखरे बालों वाले, मजजूब नजर आने वाले बूढ़े पे पड़ गई। बसों की हॉर्न, गाड़ी के दरमियान मंडलाते फकीरों की सदाएं और गाड़ियों के टायरों का शोर सब कहीं पीछे चला गया। कुछ लम्हात ही लगे उसे इकबाल साहब को पहचानने में। गाड़ी किनारे पे लगाई और लपक कर उनके पास जा पहुंची। बेटी पानी पिला दो, सूखे होंठों पे जुबान फेरते हुए अपनी बेनूर होती आंखों से उसे देखते हुए बोले। वो यकीनन उसे पहचान नहीं पाए थे। पहचान जाएंगे, कुछ वक्त लगेगा। उनके साथ क्या हुआ था उसे लम्हों में समझ आ गई थी। कुदरत के तमाचे का असर बहुत गहरा होता है। न जाने कब से भटक रहे थे। अब उसका इम्तिहान था। उन्होंने जो अपनी वालदा के साथ किया, इसका हिसाब उन्हें दोनों जहानों में देना था। मगर वो अपने वालिद से कैसे पेश आती है उसका हिसाब उसे देना था। बाप को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हुए उसे यकीन था कि सफदर को इसके फैसले पे कोई एतराज नहीं होगा।